ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کی خبروں کے حوالے سے ایک نئی لہر چل پڑی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے نئی تاریخیں اور نئے اعلانات ہو رہے ہیں، مگر ایک بات اہم ہے، بطور سزا یافتہ مجرم ان کی گرفتاری مروجہ قانون اور عدالتی طریقہ کار کا تقاضا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گرفتار وہ ہوں گے نہیں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد اطلاعات کے مطابق جناب نواز شریف کی سزاؤں کو احتساب عدالتوں سے ان سے جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کیا جائے گا۔ غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ میاں صاحب واپسی سے پہلے تمام یقین دہانیوں اور سہولتوں کے ساتھ ایک سما ماننا چاہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو ان کی ایک آمد جو ہے اس موقع پر ایک شو ہو اور عوام کو ان کی آمد کی باقاعدہ اطلاع ہو۔ خبریں یہ ہیں کہ ایک ویلکم پیکیج حکومت ترتیب دے رہی ہے جس میں عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کا منصوبہ ہے اور اس قسم کے کئی اعلانات ایک پیکیج کی صورت میں دینے کا منصوبہ ہے۔ کم از کم اس کی خبریں آئی ہیں۔ ممکنہ پیکیج اور اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ہم اس کی مسلسل تصدیق سن بھی رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی اس کی طرف جانب اشارہ کر رہے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو اپنی واپسی سے پہلے عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری مطلوب ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو جائیں اگر نااہل نہیں بھی ہوتے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز کی بآسانی واپسی دراصل جناب نواز شریف کی وطن آمد کی جانب پہلا قدم ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت بار بار نواز شریف کی واپسی کا اعلان کر چکی ہے۔ پارٹی میاں صاحب کو نون لیگ کی گرتی مقبولیت میں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ کئی مہینوں سے اعلانات اور دعوے ہو رہے ہیں کہ نواز شریف جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان جلد تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو، توڑی جائے، وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہو، اپریل میں ہو۔ اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ بہت دور کی بات ہے کیمپین میں، میرا خیال ہے پہلے آئیں گے، ایوارڈ آف ٹکٹس کے لیے بھی انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے، وہ پارٹی کو پھر ری آرگنائز کریں گے، جیل کریں گے۔ اس کے مزید اس حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، میں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں ہماری دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا، وہ آئیں گے یہ تو ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، کیا اب ان کی آنے کی تاریخ کا تعین ہو چکا ہے؟ جناب نواز شریف اب کس تاریخ کو آئیں گے؟ اگر تاریخ نہ ہو تو کس ہفتے میں وہ آنے والے ہیں؟ کیا اس کا کوئی تعین ہو چکا ہے؟ کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ خان صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ مختلف اوقات کے اندر پارٹی کے ذمہ داران یہ تو کہتے نظر آ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب انتخابات سے پہلے آئیں گے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنی ابتدائیہ میں ذکر کیا، اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگ جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد آئیں گے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہے۔ چونکہ پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور کا محور ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے عام انتخابات جو اکتوبر میں متوقع ہیں، اگر پنجاب اسمبلی کو توڑا جاتا ہے اور پنجاب میں سے وہ الیکشن نہیں جیتے تو پھر اکتوبر کے الیکشن میں بھی انہیں کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں مل سکے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے اقدامات معاشی محاذ پہ بھی کر رہے ہیں اور خاص طور پہ سیاسی محاذ پر انہوں نے ڈویژنل کنونشنوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے مریم نواز صاحبہ بھی آئیں گی اور وہ پنجاب کی سطح پر لیکن سلمان غنی صاحب ابھی آپ کی گفتگو میں مجھے اس بات کا اظہار نہیں مل رہا ہے یا یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کب آ رہے ہیں۔ مطلب چلے ایگزیکٹ تاریخ نہ معلوم ہو لیکن کیا اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہے یا ابھی یہ ہوا میں معلق ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ آئیں گے مگر کب آئیں گے یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، نہ اس کا کوئی فیصلہ ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، اگر تو پنجاب اسمبلی اور پختونخوا کی اسمبلی 17 دسمبر کو تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب 15 جنوری سے پہلے آئیں گے، اور اگر یہ اسمبلییں تحلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنوری میں بھی آئے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی پاکستان آمد جنوری کے بعد میں ہو۔
اور یہ بھی فرمائیے کہ کتنے متحرک ہوں گے نواز شریف صاحب، ان کی صحت، ان کی جو بھی کیفیات ہیں، وہ کیا وہ اسی انداز کی وہ کیمپین چلا سکیں گے یا چلانا چاہتے ہیں یا چلا پائیں گے جیسی کہ وہ یعنی کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے چلائی، یا اس حوالے سے ان کی فٹنس کی اور اس جذبے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب، وہ پوزیشن تو نہیں ہوگی جو اس سے پہلے ہم مختلف انتخابات کے اندر دیکھتے آئے ہیں۔ اب ان کی ایج بھی شاید اس بات کی مطلب انہیں اجازت نہیں دے گی، لیکن بہرحال نواز شریف پاکستان کے ایک بڑے لیڈر رہے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ مشروط ہے۔ یقیناً ان کا ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ آگے کمپین کر سکیں گے۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس کو کتنا فیکٹر کیا جا رہا ہے کہ اب یقیناً اگر نواز شریف صاحب 8 مہینے پہلے آتے تو ان کو جو ریسیپشن ملتا، جو عوام کی پذیرائی ہوتی وہ کچھ اور ہی ہوتی، لیکن اب 8 مہینے سے ان کی حکومت کی جو پرفارمنس رہی ہے اور عوام میں اس حوالے سے جو رد عمل ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حالیہ انتخابات میں ہم نے اس کے نتائج دیکھے، وہ کتنا امپیکٹ کرے گا ان کی واپسی کو، اور کس حد تک ان کی وہ مقبولیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے عوام میں پنجاب میں جیسی کہ ان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ 8 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ 11 اپریل سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جس پوزیشن میں تھی آج وہ نہیں ہے، اور 11 اپریل کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں جو اس حکومت سے توقعات تھیں، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے جو ایک عام تاثر تھا کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کر سکیں گے، وہ نہیں ہو پایا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر وہ 8 ماہ پہلے آتے تو پذیرائی یقیناً بہت زیادہ ہوتی، اور اب بھی اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا استقبال جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت ہے، اور ان کی مسلم لیگ نون کی مقبولیت بھی نواز شریف کی قیادت کے ساتھ مشروط ہے۔ 11 اپریل سے پہلے والی صورتحال نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ مقبولیت متاثر ضرور ہوئی ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس حکومت سے کہا گیا ہے اور ضرورت ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئیں تو ان کے حوالے سے ایک عوام کو کوئی ویلکم پیکج دیا جائے، جو کہ معیشت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، IMF اس کو مانے گا نہیں، پاکستان کے خزانے میں بالکل اس کی موقع نہیں ہے، لیکن خبریں ہیں کچھ اس قسم کی کہ بجلی کچھ مفت کر دی جائے، کچھ قیمتیں بجلی کی کم کی جائیں، کوئی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں، کچھ اس قسم کا پیکج دیا جائے۔ آپ نے بھی سنی ہے یہ باتیں؟ کامران صاحب، جب حکومتیں مشکل میں ہوتی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، میں اس میں مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ڈاواں ڈول تھی تو انہوں نے بھی پیٹرول میں اور بجلی میں ریلیف دیا تھا، اور نواز شریف صاحب سے وہ مسلسل اس حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جی عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ماضی کے اندر نواز شریف کی حکومت کے اندر لوگوں کو ریلیف ملتا تھا، خاص طور پہ جو کچن کی 7 اشیاء تھی وہ کبھی اس سطح پہ نہیں تھی آئی جس سطح پر آج ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی باقاعدہ نواز شریف صاحب نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ عوام کی ریلیف کے لیے کوئی ممکنہ اقدامات کریں گے، وہ بھی نہیں ہو پائے۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک بڑا پیکج دیا جائے جس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر بھی ہو اور معاشی سطح پر بھی کوئی اس کے اچھے اثرات سامنے آ سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ تھے، جن سے جناب نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے سیاسی جو اس کا پس منظر ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے، مگر یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہوتی ہے اس وقت ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں ان کی سخت سزائیں وہ ان کے راستے کی دیوار لگتا ہے کہ بنی ہوئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے وہ یہ بھی بات حقیقت ہے کہ وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہیں اور سپریم کورٹ اس کی تصدیق کر چکی ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی کلچر میں کوئی بات ناممکن نہیں لگتا ہے جناب نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنی سزا کو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے تناظر میں چیلنج کریں گے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنانے والے مرحوم جج ارشد ملک سے مس کنڈکٹ اور سپریم کورٹ سے برطرفی کا کو قانونی ریلیف کا جواز بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر بہرحال یہ ایک اندازے ہیں۔ سوال یہ بہت اہم ہے کہ جناب نواز شریف کی پاکستان واپسی پر لینڈنگ کہاں ہوگی؟ لاہور بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی حدود بھی پنجاب حکومت کے دائرے اختیار میں آتی ہے۔ قانونی ماہرین جناب نواز شریف کی واپسی میں پیچیدگیوں کے خدشات اور کے ساتھ ساتھ آسانیوں کے امکانات بھی پیش کرتے ہیں۔
نواز شریف صاحب پاکستان آئیں ضرور بالکل، لیکن بڑے آبسٹیکلز ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے. یہ کیسز جب تک پینڈنگ ہے اور 62(1)(f) کی تلوار ایک طرح سے لٹکی ہوئی ہے، تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے. پی ایم ایل این زبردست کیمپین کرے، زور سے الیکشن جیتے، 2/3 میجورٹی لے، پراپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو، اس کے بعد آئیں، مطلب اس سے پہلے آئیں، پھر کسی اور ایشو میں نہ پھنس جائیں. وہ نااہل تاحیات نااہل قرار دیے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے. ان کو سزا ہوئی ہے، 2 سزائیں ہوئی ہیں نیب کورٹ سے. پہلے وہ سسپینڈ ہوئی میڈیکل گراؤنڈز پہ. لاہور ہائی کورٹ سے جناب نواز شریف صاحب کو 4 ہفتے کی ایک بیل دی گئی اور ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی گئی. انڈرٹیکنگ میں یہ تھا کہ 4 ہفتے میں یہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. تو نیچرلی جب وہ واپس آئیں گے، ان کی بیل کی جو تھی وہ بیل ایک کنڈیشنل بیل ملی تھی، تو وہ ان کی ختم ہو جائے گی اور ان کی وہ سینٹنس پھر ریوائیو ہو جائے گی. اگر پھر سے ان کی سزا واپس آ جاتی ہے تو ان کو جیل جانا پڑے گا. گویا قوانین کے تحت جناب نواز شریف جب بھی وطن آئیں گے انہیں خود کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوگا. تاہم نون لیگ کو نواز شریف کی سزاؤں میں آئین اور قانون کے مطابق رعایت ملنے کی توقعات ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے کیس میں تحریری حکم دے چکے ہیں کہ اگر عدالت کو لگے کہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے حکم کے اس نقطے کو بنیاد بنا کر نون لیگ کو نواز شریف کے کیسز میں ریلیف مل سکتا ہے. بہرحال یہ سب امکانات ہیں، مگر یہ قانونی، آئینی اور یہ تمام مسائل اس پر بات کرنے کے لیے ایک مستند رائے ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر قانون دان ہیں، وفاقی وزیر قانون ہیں اس حکومت میں، محترم اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہے. بڑی نوازش اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسائل تو بہت سنگین ہیں کیونکہ سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی ہو چکی ہے نواز شریف کی، ریویو بھی ان کا ہو چکا ہے. پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو نیب عدالت سے سزا ہوئی اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو کنڈیشنل پھر ان کی ویل ہوئی تھی. یہ تمام مسائل ان کے سامنے کھڑے ہیں. بہرحال وہ اس پورے معاملے میں ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. کیسے اوور کم کریں گے آپ ان تمام مسائل کو جب میاں صاحب تشریف لائیں گے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. تھوڑا اگر معاملے کو ہم کمپلیکیشن سے نکال کے سادہ کر لیں تو سمجھنے میں قائرین کو بھی آسانی ہوگی اور شاید میں اپنا نقطہ نظر بہتر بتا سکوں. ضرور. 2 حصے ہم ایک سانس میں کر رہے ہیں کہ ایک تو ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے 2 کیسز میں کنوکشنز ہیں. ایون فیلڈ ہے جی اور العزیزیہ ہے. دوسرا اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہٹا کے رکھ دیتے ہیں، وہ 62(1)(f) کی جو نااہلی والی بات ہے وہ ہے. تو پہلے اگر ہم بات کر لیں ان اپیلوں پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈ میں میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو اور کیپٹن صفدر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد سزا ضمانت دی تھی، سسپینشن آف سینٹنس. وہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی ہوا تھا اور وہاں سے وہ آرڈر اپ ہولڈ رہا، یعنی کہ ان کی ضمانتیں منسوخ نہیں کی گئیں. ایک تو یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہوتا ہے. ان کی اپیل میں وہ میرٹ پہ انہیں بیل دی گئی ہے. وہ بڑا تفصیلی آرڈر ہے اور وہ فورٹیفائی ہو گیا، اس پہ سند تصدیق لگ گئی جب تقریباً ریکارڈ کے مطابق وہی باتیں جب مکمل اپیل سنی مریم نواز شریف صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک مختلف بینچ نے وہ ساری باتوں پہ ایک مہر تصدیق لگا دی اور انہیں بری کیا مقدمے میں، اور انہوں نے کہا کہ استغاثہ یہ کیس ثابت کرنے میں کامیاب نہیں رہا. دوسرا مقدمہ ہے جو ہل میٹل کا ہے اور ایک العزیزیہ کا. ہل میٹل میں وہ بری ہو چکے ہیں. العزیزیہ میں جو جج ارشد ملک نے کہا وہ چیزیں بھی سامنے ہیں. سپریم کورٹ کے روبرو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ موجود ہے. وہ ایک آنریبل جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت کے ایک انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جن کا نام زبان زد عام تھا، وہ ان کے پاس آتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ یہ سزائیں ہم کروائیں گے، آپ نے انہیں بحال رکھنا ہے. تو ایسے معاملات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی سیاسی سزائیں جو تھی وہ تو صرف اس بات پہ ختم کر دی گئیں کہ ایک ٹیلی فون کال جو تھی اس کی اسکرپٹ آئی اور اس میں یہ لگا کہ جی یہ شاید کوئی گفتگو ہوئی تھی لوگوں کی، تو وہ سیٹ اسائڈ کر دی گئی. اس میں تو میرٹ پہ بھی یہ سزائیں نہیں تھی بنتی. ایویڈنس ہے ریکارڈ پہ جو کہ ان سزاؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اب رہی بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس یہ ہے کہ جب یہ اکٹھی اپیلیں سنی جا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا
جس میں انہوں نے وکلاء کی آراء بھی لی اور انہوں نے عدالتی معاون بھی مقرر کیا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سپریم کورٹ اور لاہور اور پاکستان کے 5 ہائی کورٹس کی لا تعداد نظائر ایسی تھی جس میں کہا گیا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے 10A کا آرٹیکل 4 کا کہ کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کا مقدمہ نہ سنا جائے۔ انہوں نے وہ اپیلیں عدم پیروی پہ خارج کی اور ساتھ میں اسی فیصلے میں لکھا کہ جب بھی جو اپیلانٹ ہے وہ حاضر ہو جائیں گے عدالت میں تو وہ ان اپیلوں کو ریوائیو کرنے کے لیے، ریسرکٹ کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ وہ معاملہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اس کی درجنوں مثالیں ہیں کہ عدم پیروی پہ جو اپیلیں خارج کی جاتی ہیں یا داخل دفتر کی جاتی ہیں وہ اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوں گی۔ لہٰذا یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں کوئی نئی صورتحال ڈیولپ کرنا پڑے گی۔ رہی بات ان کی ضمانت کی تو وہ کچھ قانونی آپشنز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ وہ ان کے وکیلوں کی اور ان کی پریویلیج کمیونیکیشن ہوگی کہ وہ انہیں جو 2-3 مشورے دیں گے اس میں کلائنٹ کو کون سا سوٹیبل ہے سوشلی، پولیٹیکلی، لیگلی۔ تو اس حوالے سے یہ میں آپ سے ضرور اتنی اجازت چاہوں گا کہ یہ اسٹریٹجی اگر پروگرام میں شیئر نہ کریں تو میرے خیال میں یہ پروفیشنلزم کا تقاضا ہے۔ یہ فرمائیے گا، اب میں تھوڑا سا قانون دان الحمدللہ آپ ہیں، مگر یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے اور آپ اس حکومت کے وزیر قانون ہیں، کب تشریف لا رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ کیا تاریخ ہے؟ کچھ اطلاع ہے یا بھی نہیں اس کی؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اور اس میں کچھ اور بھی ایسے لیگل ایشوز بھی ہیں جن کے حوالے سے وہ اپنی قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ڈیسائیڈ ہوں گی۔ لیکن اب میرے خیال میں اب وقت آن پہنچا ہے کہ وہ ان معاملات کو کلمینیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور وہ آ کے اپنے جو مقدمات ہیں ان میں پیش ہو کر ان میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ یہ فرمائیے گا کہ اب رہ گیا، شاید آپ اسی طرح بات کر رہے ہیں 62(1)F، جس میں کہ ان کی سپریم کورٹ سے سیاست سے تاحیات نااہلی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے۔ سیاست، عملی سیاست پہ اس حوالے سے سرکاری پوزیشن کے اندر یا فارمل پوزیشن کے اندر وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سیاست میں حصہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل عمل ہے اور اس میں ریویو بھی فائل ہو چکا ہے، وہ بھی ڈسمس ہو چکا ہے۔ کامران صاحب اسے تھوڑا آسان کر لیں، کسی بندے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ کسی جماعت کو سپورٹ کرے یا کسی نقطہ نظر کو سپورٹ کرے یا کسی نظریے کو سپورٹ کرے۔ پابندی اور نااہلی جو ہے وہ جو سٹیچوٹری ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کو پارلیمان کے انتخاب میں وہ حصہ نہیں لے سکتے، اور جماعت کے صدر کے عہدے کے اوپر اس فیصلے کی وجہ سے مجھے تو بطور وکیل ویسے اس فیصلے پہ بہت سارے اعتراضات ہیں اور میں مختلف اوقات میں یہ بات کرتا رہا ہوں، اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی نقل و حمل پہ، ان کی موومنٹ پہ کوئی پابندی ہے، ان کے بات کرنے پہ پابندی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ میاں نواز شریف ایک سیاسی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے ایک نظریے پہ جماعت قائم کی اور ان کے نظریے کو آج بھی ووٹ ملتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے جسے اس طرح سے اگر ہم کمپلیکیٹ کریں گے تو شاید نظر نہ آئے کہ اس کے جو پریکٹیکلی میاں صاحب پارٹی کے لیے کتنا بڑا اثاثہ ہیں اور یہاں موجودگی کی صورت میں کتنا بڑا اثاثہ رہیں گے۔ لیکن آئی ایم کوائٹ سینگون کہ ابھی جو سمیع اللہ بلوچ میں بھی جو فائنڈنگز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور اس کے بعد آنے والے مقدمات میں بھی، اور اب فائنلی فیصل واوڈا صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا وہ بہت ساری رائیں کھولتا ہے، اور قانون سٹیگننٹ نہیں ہوتا، عدالتی نظائر سٹیگننٹ نہیں ہوتی، ان میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ طاہر صاحب یہ فرمائیے گا، اس میں اپنی معلومات کے لیے، ناظرین کی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمیں خیال یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی چیز میں فیصلہ دے دے اس کے بعد اس کی نظر ثانی بھی مسترد ہو جائے تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ گمان ہمارا جو ہے یا ہمارا خیال جو ہے یہ درست نہیں ہے کیا؟ دیکھیے کامران صاحب، میں آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں۔ پچھلے 7 ماہ کے اندر سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے۔ ایک فیصلہ دیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا پنجاب اسمبلی میں،
اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن ایم پی ایز نے ووٹ دیا وہ ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا، اور وہ ووٹ کیونکہ پارٹی سربراہ کی ڈائریکشنز کے اگینسٹ تھا اس لیے وہ نااہل بھی ہوں گے 63A میں، اس پہ عمل ہو گیا۔ دوبارہ جب وزارت اعلیٰ کا الیکشن ہوا تو اس میں پارٹی سربراہ نے ڈائریکشنز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ووٹ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ اے کو نہیں کینڈیڈیٹ بی کو دینے ہیں۔ اس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں میجورٹی یا 9 جج صاحبان کا یہ فیصلہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو پہلی ارلیئر پروسیڈنگز میں ہوئی ہے کہ پارٹی سربراہ، اس میں عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ تھا، اس میں پارلیمانی پارٹی کا الیکشن کمیشن میں بحث ہی اس پہ ہوئی تھی جب ایم پی ایس کی نہلی کی بات تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا، جو وہ ٹوٹا پھوٹا ریکارڈ لے کے آئے الیکشن کمیشن نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ سپریم کورٹ نے، اور ایک دفعہ نہیں، سپریم کورٹ نے ایون ایک ہمارا خضر حیات کیس ہے، فل بینچ ہے، اسی طرح ایک سرور کیس ہے جس میں ضمانت کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام پایا جاتا تھا کہ پرائیویٹ کمپلینٹس میں ضمانت ہونی ہے یا کہ صرف مچلقہ داخل ہونا ہے۔ تو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حقائق ہمارے سامنے نہیں تھے۔ جب 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ضمانت بھی ہونی چاہیے استغاثہ میں، تو انہوں نے اس فیصلے کو ری وزٹ کر لیا۔ اور بہت ساری نظائر ہیں سول سائیڈ پہ، کانسٹیٹیوشنل سائیڈ پہ۔ اس کا کیا میں نے جو کہا ہے نا کہ جو قانونی معاملات، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ میری رہنمائی فرمائیے تارڑ صاحب کہ اگر جانا تو کامران صاحب اسی عدالت میں ہی آپ کو جانا تو اسی عدالت میں ہوگا، لیکن جیسے میں نے میاں صاحب کے پہلے کیس کے آخری حصے میں کہا کہ کچھ ایسے لیگل مووز ہوتی ہیں، یا عام لفظوں میں سمجھ لیں کہ آپ کے کچھ سرپرائزز ہیں جو کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے کاؤنسل کلائنٹ آپشنز میں سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ آپشن اویل کروں یا یہ کروں، یعنی میں ریویو کروں یا کسی پینڈنگ گویا کہ وہ حکمت درخواست دی جائے، وہ حکمت عملی جس کی کسوٹی پہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اور پھر نظر ثانی مسترد ہو جانا، وہ بھی ہو جانا کہ جس کو پرکھا جائے، اس حکمت عملی کو ابھی آپ سامنے نہیں رکھنا چاہیں گے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کامران صاحب اس لیے کہ اس کے جی سر اس لیے کہ اس میں 3-4 آپشنز موجود ہیں ودن دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ودن دی لا۔ تو میرے خیال میں یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں آج میری کیپیسٹی بھی ایسی نہیں ہے، میں کابینہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے اور وزارت قانون چلانے کے حوالے سے یہ معاملہ اگر ان کے وکیل اور موکل یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی لیگل ٹیم اگر ڈیسائیڈ کرے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کریں گے کہ ان میں سے کون سی آپشن لیں گے۔ لیکن یہ باہر کیف بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، عنقریب آئیں گے، اور یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ عدالتی اور قانونی سطح پہ حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جتنی آپ کی معلومات ہے، نواز شریف صاحب یقینی طور پہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں یا ان کا یہ اصرار ہوگا کہ ان کی سیاست سے تا حیات نااہلی کا جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے یہ اختتام پہ ہو، چاہے اس کے بعد وہ جس رول میں چاہیں وہ سیاست کریں، لیکن بہرحال یہ چیز وہ اپنے پر نہیں رکھنا چاہتے کہ سپریم کورٹ نے ان کو سیاست سے تا حیات نااہل قرار دیا تھا اور یہ قرار دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ ان کا بھی ہے اور یقیناً یہ ان کی تمام جماعت کا بشمول میرے بھی ہے کہ یہ فیصلہ جو آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس پہ ہمیشہ جو قانونی حلقے ہیں اور جو دانشور ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ انگلی اٹھائی اور اس پہ ودن دا باؤنڈز آف لا اس پہ تنقید بھی ہوئی اور اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوا، اور یہ تاحیات نااہلی میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں، کوئی درجنوں اور لوگ بھی جو ہیں انہیں تاحیات نااہل کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کے بعد آنے والے فیصلوں میں کچھ رستے بنائے اور کھولے کہ نہیں یہ بہت سنگین اور سخت ترین فیصلہ ہے۔ اور میاں صاحب کے کیس میں تو دیکھیے نا، ہوا یہ کہ کہا گیا کہ جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ یعنی اس کو ایسٹ تصور کر لیا گیا جو ریسیویبل تھا اور وہ لے کے ڈکلیئر نہیں کر سکے، وہ اٹ سیلف ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں ابھی اس میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا
کہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان کو فالو کرنے والے بشمول پارٹی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہاں اس کا بھی عدالتی قانونی جو ہے حل وہ ہونا چاہیے تاکہ میاں نواز شریف صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو سیاست ہے اس میں اپنا بھرپور طاہر صاحب ہمارے پروگرام ان گنت پروگرام گواہ ہیں جب یہ پیناما کا پورا معاملہ چل رہا تھا وہ جس طرح سے جو گڑبڑ گھوٹالا تھا جس انداز سے وہ چلا گیا پورا معاملہ ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے کبھی لی نہیں اپنے صاحبزادے سے اس پر ان کو سزا ہو جانا سیاست سے حیات نااہل ہو جانا یہ ہماری عدالتی تاریخ کا ایک بڑا امپورٹنٹ باب ہے اور اس پہ نہ جانے کب تک بحث جاری رہے گی. ایک چیز مجھے بتائیے ایک بڑا تیکھا سا موضوع ہے وہ یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب آئے اور آج وزیر اعظم کے صاحبزادے تشریف لائے اور ان کی بڑے آسانی سے ضمانتیں وغیرہ ہو گئی. نواز شریف صاحب کا کیس اس لحاظ سے مختلف ہے ان دونوں صاحبان کے مقابلے میں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے عدالت نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. ان لوگوں کے کیسز انڈر ٹرائل تھے تو یہ ایک تیکھا فرق جو ہے یہ حکمت عملی پہ اس کا وہ نمایاں طور پہ سامنے آئے گا اور ایک ڈیفرنٹ مختلف اور علیحدہ حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. بالکل بجا آپ کہہ رہے ہیں اور یہی میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں اس کو وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی. اپیل کنٹینویشن آف ٹرائل ہوتی ہے جی اور ان کی اپیل پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہیں داخل دفتر کیا گیا نان پروسیکیوشن لیکن اس فیصلے میں لکھا گیا کہ جب وہ حاضر ہوں گے عدالت میں when he is brought before the court or he appears before the court وہ درخواست دے کہ اس کو ریسریکٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا. اپیل قانون کا دیا ہوا رائٹ ہے جو 4 فیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو میاں صاحب کی اپیل جب کھلے گی تو وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتا ہے. اس میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ والے فیصلے کو اگر آپ 41 صفحے کے فیصلے کو پڑھیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے کہ استغاثہ کے پاس شہادت ناکافی تھی اور پھر جس طرح سے اس زمانے میں سزائیں ہوئیں آپ نے خود ذکر کر دیا. جب انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ججوں کے گھروں میں یا دفتروں میں جا کے کہیں کہ یہ فیصلے آ رہے ہیں اور یہ تبدیل نہیں ہوں گے اور جب عدالت کے معزز جج صاحب کہہ دیں اور وہ دنیا سے چلے گئے ارشد ملک صاحب ان کی وہ ویڈیو اور ان کی گفتگو کس نے نہیں سنی. میں نے عرض کیا یہاں پہ تو شائبہ بھی آ جائے تو بریت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ تو صفوں کے صفحے ہیں ڈیفنس میں اور ایفیڈیوٹس اور کہانیوں کی کہانیاں ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری عدالتیں اس حوالے سے بڑی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ ہیں انشاءاللہ العزیز اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ایپلٹ کورٹ میں جب یہ معاملہ سامنے آئے گا میں فوجداری وکالت میں 30 سال گزارنے کے بعد اور اکاؤنٹیبلٹی لاز پہ 12-15 سال ریگولر کام کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں مقدمات میں جان نہیں ہے اور انشاءاللہ العزیز میرٹ کے اوپر میاں نواز شریف کو ریلیف ملے گا. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش جناب اعظم نذیر تھارڑ وفاقی وزیر قانون اس حوالے سے اپنی قانونی رائے دے رہے تھے اور وزیر قانون کی حیثیت سے سرکاری پوزیشن بھی ایکسپلین کر رہے تھے. ہمیں خبر سے بریک